وہ خانہ بدوش قبیلے کا ایک نوجوان ہی تو تھا، بھیڑ اٹھا کر دوڑنے کا مقابلہ کرتا، شکار پہ ہرنوں کے پیچھے دوڑتا۔ سارا قبیلہ اس کے لمبے تڑنگے وجود کی پناہ میں خود کو محسوس کرتا تھا۔ جانور، چراگاہیں، خیمے، کچے مکان اور تیر و تلوار جس کا کل اثاثہ تھا۔ ارطغرل کا قبیلہ خراساں میں آباد تھا، لیکن چنگیز خان نے خوارزمی سلطنت کو تباہ کیا تو ان کا قبیلہ مصر کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں بھی ترکوں کی حکومت تھی۔ ایک روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ارطغرل کا باپ سلمان شاہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو کر وفات پا گیا تو قبیلے کی سربراہی ارطغرل کے حصے میں آئی۔ ایک اور روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب ارطغرل اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس وقت ان کا قبیلہ صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھا۔ ان کا قبیلہ جب سلطان علاء الدین سلجوقی کی پناہ کے لیے کونیا کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں انتہائی دلچسپ واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، اور یہی واقعہ آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ ہوا کچھ یوں کہ ارطغرل کا قبیلہ جب کونیا جا رہا تھا تو راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئی۔ دونوں فوجوں میں سے انہوں نے سلطان علاء الدین کی فوج کا ساتھ دیا اور ارطغرل نے میدان میں ایسی جام بازی دکھائی کہ مخالف فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ ناظرین، ارطغرل کے اس کارنامے اور بہادری سے سلطان علاء الدین سلجوقی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ارطغرل کو بازنطینی سرحد کے قریب سعود کا ایک زرخیز علاقہ دیا۔ یہ ایک ایسا علاقہ تھا جس پر بازنطینی اکثر حملے کرتے رہتے تھے۔ ارطغرل نے چند ہی دنوں میں سارے علاقے میں اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی۔ ارطغرل کی بہادری دیکھ کر ارد گرد کے ترک قبائل بھی اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں ارطغرل ایک بڑی قوت بن گیا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارطغرل اتنا طاقتور تھا، پھر اس نے خود مختار ریاست قائم کیوں نہیں کی؟ اس سوال کا جواب اگر ایک لفظ میں دیا جائے تو وہ ہے وفاداری۔ ارطغرل نے کونیا کے سلطان علاء الدین سلجوقی کے ساتھ آخری دم تک وفاداری نبھائی اور ان کا نائب بن کر رہا۔ ارطغرل چاہتا تو سلطنت کی اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود سلطان بن سکتا تھا، لیکن اس نے آخری دم تک وفاداری نبھائی۔ جس کے بیٹے نے ترکوں کی 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی، جس کے جان نشین سلطان محمد فاتح نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق قسطنطنیہ فتح کیا، جس کی نسلوں نے 4 صدیوں تک خلافت سنبھالی۔ ناظرین، ہمیں ترکی کے جھنڈے میں چاند کا نشان نظر آتا ہے۔ یہ دراصل سلطان علاء الدین سلجوقی کے جھنڈے کا نشان تھا، جو ارطغرل نے ان کے نائب کی حیثیت سے برقرار رکھا، اور آج تک یہ چاند کا نشان ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے علم کا سبب بنی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔